الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے بزرگوں کو۔ اب اس آیت میں فرما رہے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے یعنی اوپر سے بادلوں سے پانی یعنی بارش برساتا ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس بارش اور پانی کے ذریعے تمہاری لیے رزق، انواع و اقسام میوے نکالتا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر مت بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وجود کے انعام کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا ہے، اور اس آیت میں بقا کی نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، کیونکہ جب وجود بخشا جاتا ہے تو پھر اس کو بقا بھی چاہیے تاکہ باقی بھی رہے، تو بقا کے لیے ہمیں پھر رزق کی ضرورت ہے، طرح طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، یہ زمین اپنی ساخت کے لحاظ سے خمدار ہے، گول ہے، لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تو یہ ہمیں ہموار میدان کی طرح نظر آتی ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ چھت کا مقصد حفاظت ہے، ہم گرمی سے، سردی سے، چور سے، فلاں خطرات سے بچتے ہیں گھر کی چار دیواری اور چھت کی وجہ سے۔ حفاظت کے لیے لوگ گھر بناتے ہیں، تو آسمان میں بھی یہ چیز ہے، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے متعلق فرماتے ہیں، حجابہ النور، اللہ کا حجاب اس کا نور ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لو کشفہ لأحرقت صبحات وجہہ ما انتہى الیہ بصرہ من خلقہ، اگر اللہ تعالیٰ اس حجاب کو ہٹا دے تو جہاں تک اللہ کی نگاہ جاتی ہے وہ ساری مخلوق جل کر کے راکھ بن جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے مخلوق کا کوئی ذرہ بھی باہر نہیں ہے، اوجھل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام مخلوقات جل جائے گی اور ختم ہو جائے گی، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا ہم ادراک نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم ان تجلیات کے سامنے تھم نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ موٹے موٹے آسمان بنائے، بے تحاشا فاصلوں پہ، کرسی ہے، عرش ہے، پھر نور کے حجاب ہے، تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ تحفظ فراہم کیا کہ ہم زندہ رہتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
گھر بن گیا، چھت آ گئی، زمین نیچے فرش ہے، اب رزق کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی، تو فرمایا کہ آسمان سے یعنی اوپر سے بادلوں سے پانی یعنی بارش برساتا ہے، افاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ تمہاری یہ رزق جو کہ اناج ہے، پھل ہیں، میوے ہیں، طرح طرح کے وہ نکالتا ہے۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں یہ سارا کا سارا زمین سے نکلتا ہے، چاہے بلا واسطہ ہو چاہے بال واسطہ ہے۔ ہم اناج استعمال کرتے ہیں، گندم ہے، چاول ہے، دالیں ہیں وغیرہ، تمام چیزوں کا منبع جو ہے یعنی سب چیزیں نکلتی ہیں زمین سے۔ گوشت ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے خشکی کا ہے یا سمندر کا ہے، تو ان کی خوراک وہ بھی زمینی پیداوار ہے۔ بعض جانور جو حلال ہے وہ پتے کھاتے ہیں اور بعض گھاس کھاتے ہیں، پھر اس میں بھی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا انتظام فرمایا ہے۔ تو جب یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، بس تم اللہ کے لیے کسی کو ند یعنی ہمسر نہ بناؤ۔ انداد جمع ہے ند کی، ند اس کو کہتے ہیں جو صفات میں برابر ہو اور افعال میں مختلف ہو، صفات کے اعتبار سے برابر ہو اور افعال کے اعتبار سے مختلف ہو۔ دنیا کے تمام مشرکین چاہے پرانے ہیں اور چاہے نئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کسی کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتا، سب جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں کہ خالق وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے خدا جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اختیارات دیے ہیں، تو اسی لیے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو چونکہ ان کا یہ طرز عبادت یہ اس طرح ہے کہ گویا کہ وہ ان چیزوں کے لیے اختیارات کے ماننے کے قائل ہے، تو اللہ نے اسی لیے ان کے گمان کے مطابق اور ان کے عقیدے کے مطابق فرمایا کہ یہ تو تم اللہ کے لیے شریک ٹھہراتے ہو۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شرک کا مسئلہ انتہائی حساس اور انتہائی نازک ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ما شاء اللہ و شئت، اللہ جو چاہے اور آپ چاہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم مجھے اللہ کے برابر بناتے ہو؟ اسی لیے علماء لکھتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، کہ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ چاہے گا اور تو چاہے گا تو ہوگا، بلکہ درمیان میں ثم کا لفظ یعنی پھر کا لفظ داخل کرنا چاہیے۔ اگر اللہ چاہے اور پھر آپ چاہے تو ہو جائے گا، تاکہ فرق ہو جائے اللہ کی چاہت اور انسان کی چاہت میں۔ اللہ خالق ہے، وہ جب چاہتا ہے تو وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی کی مدد کے وہ کام کرتا ہے۔ مخلوق جب چیز چاہے، وہ مخلوق ساری کی ساری محتاج ہے، تو وہ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو وہ اسباب سے مدد لیتا ہے، تو بغیر اسباب کے استعمال کے کوئی آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو انسان کاسب ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو یوں کہنا چاہیے کہ اللہ جو چاہے اور پھر آپ چاہے، تاکہ فرق ہو جائے کہ اللہ کی چاہت تو یہ خلق ہے، تخلیق ہے، اور انسان کی چاہت یہ کسب ہے، اکتساب ہے اور عمل ہے، تو اسی لیے یہ احتیاط کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے برابر تو کوئی ہے نہیں، کیونکہ اس کی مشیت اور چاہت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر کیوں تم دوسروں کی عبادت کرتے ہو اور دوسروں کے آگے جھکتے ہو
اور دوسروں کو پوچھتے ہو، عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔